بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جو آج کا ویلاگ ہے، وہ سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ہے. سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بھی بہت پرانی ہے اور اس میں ہمارے معزز جج صاحبان کے پلاٹ بھی ہیں. لیکن یہ مافیا جو ہے نا، یہ پراپرٹی مافیا، لینڈ مافیا، ان کے جو کاغذات ہیں یا انہوں نے جو اپنے اصول ضابطے منشور بنایا ہوا ہے، یہ ان کے لیے معافی کسی کو نہیں ہے. خاص طور پہ جو سادہ لوگ ہیں، جن کا ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے لیے پھر یہ پہلے لٹو ہو جاتے ہیں، پھر اگلے بندے کو لٹو بنا دیتے ہیں، پھر دیتے کچھ نہیں ہیں. جھوٹی FIR کروانا اور مقدمے بازی میں الجھا دینا. لیکن جو پلاٹوں کے پیسے لیے ہوتے ہیں ان کا قبضہ نہیں دیتے. میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک متاثرہ شہری جو پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان کا سارا پیسہ جو ہے سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے وابستہ. اسرار افضل صاحب جو ہیں، ان کی ایک کمپنی ہے، انہوں نے 54 کروڑ روپے کے ان سے پلاٹ خریدے تھے. پلاٹ خریدنے کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے انہی سے سنتے ہیں. اور آج کل ایک قتل کا جھوٹا مقدمہ بھی یہ فیس کر رہے ہیں، بے بنیاد مقدمہ، کیونکہ کاروباری بندہ جو ہے وہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی کو جا کے مارے گا. لیکن ان کا جو کاروبار ہے لینڈ مافیا کا، وہ اس قسم کے پرچے ضرور کرواتے ہیں. اور پھر بھی میں پہلے بتا دوں، جو آج ہم پروگرام ویلاگ کریں گے اس کے اوپر اسرار افضل صاحب یا ان کا کوئی اور نمائندہ اپنا موقف دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں. لیکن ہم عبدالرؤف صاحب کی جو بات ہے اس کو اعلیٰ حکام تک، فیلڈ مارشل تک، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک انشاءاللہ پہنچائیں گے تاکہ ان کو ان کا حق مل سکے. السلام علیکم جناب عبدالرؤف صاحب. وعلیکم السلام. عبدالرؤف صاحب، یہ جو آپ نے ان سے پلاٹ لیے، کتنے پلاٹ لیے اور کب لیے؟ یہ میں نے 2023 میں ان سے 100 پلاٹس کا ایگریمنٹ کیا. 100 پلاٹ 100 پلاٹس لیے. سائز کیا تھا ان کا؟ سائز ان کا مختلف تھے، 50-90، 40-80، 35-70، 30-60 اور 25-50. صحیح. یہ 5 کیٹیگریز کے پلاٹس تھے. صحیح. یہ جو موٹر وے پہ یہ بالکل 18 کے سامنے، تبلیغی مرکز کے سامنے G17 سوسائٹی ہے، سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. یہ 2023 میں آپ نے لیا؟ جی 2023 میں. 2021 میں بھی لیے تھے میں نے ان حساب سے، اور وہ ڈیل ہماری کمپلیٹ ہوئی. انہوں نے جی پلاٹ دیے. پھر 22 میں بھی لیے، وہ بھی ہوئی کمپلیٹ. یعنی کہ کہیں ہم نے ان کو دھوکہ نہیں دیا. جب 23 میں لیے ہم نے پلاٹس ان سے، تو پلاٹس کا ریٹس اوپر چلا گیا، جہاں سے ان کا نا ظاہر بد نیت ہوئے. ایک پلاٹ کا ریٹ 40 سے 50 لاکھ اوپر چلا گیا. جب سٹارٹ میں نے ایگریمنٹ ان سے کیا 100 پلاٹس کا، تو ان کا اور سوسائٹی کا کچھ جھگڑا چل رہا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے اعتماد میں لے کے کہا کہ آپ پیمنٹس دیتے رہیں، ہماری صلح ہو جائے گی، آپ کو ہم الاٹمنٹ لیٹرز بعد میں دے دیں گے. اور میں ان کو پیمنٹس دیتا رہا، مختلف لوگوں سے، انویسٹر سے، شریف لوگوں سے لے کے ان کو ان کے آفس میں جا کے پیمنٹیں دی، تھرو پے آرڈرز، تھرو چیکس، تھرو کیش. یعنی کہ مختلف اوقات میں ٹوٹل 54 کروڑ 1 لاکھ روپے ان کو دے چکا. 54 کروڑ 1 لاکھ روپے مختلف لوگوں کے پیسے ہیں. یہ میرا نہیں ہے پیسے، پبلک کے پیسے ہیں، یہ عوام کے پیسے ہیں. صحیح. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، مجھے صرف 14 کروڑ روپے کے الاٹمنٹ لیٹرز دیے، وہ بھی رو رو کے، ان کے دفتر کے چکر لگا کے، بہت مشکل سے. یعنی 30 کروڑ کے پھر بھی رہتے ہیں. 40 کروڑ روپے کے رہتے ہیں سر. ہاں 40 کروڑ. 14 کروڑ 50,000 کے دے دیے. ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں، ٹرانزیکشن موجود ہیں. اس کے بعد پلاٹس کے جو ہی ریٹس اوپر گئے، ان کی سوسائٹی کے ساتھ صلح ہوئی، میں نے ان کو لیگل نوٹس بھجوایا. میرا ایگریمنٹ کا ٹائم باقی ہے، ان کے پاس پیمنٹس گئی ہوئی ہے، میں نے لیگل نوٹس بھجوایا. انہوں نے کہا جی بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. پھر انہوں نے میرے ہی پلاٹس مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیے، جو آپ کو بیچے ہوئے تھے. ہاں جی. پھر دوسرا لیگل نوٹس بھجوایا، پھر بھی کچھ نہیں کیا. پھر اس کے بعد میں نے اسٹے آرڈر لگایا اس کے اوپر. اس کے باوجود انہوں نے سپریم کورٹ سوسائٹیز کے ممبران کے ساتھ ملی بھگت کر کے، ان کو لالچ دے کے، ممبران عہدیداروں کے ساتھ، عہدیدار، اس میں جنرل سیکرٹری صاحب، اس کے اندر صدر صاحب، نائب صدر صاحب، یہ سب انوالو ہیں. صدر کون ہے سپریم کورٹ کوآپریٹو؟ سید شیر افغان صاحب. اچھا. جنرل سیکرٹری ہیں وہ شیر افغان جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوا کرتے تھے. یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ بھی سپریم کورٹ سوسائٹی کے کوئی. اچھا. اور جنرل سیکرٹری کون ہے؟ جنرل سیکرٹری ہیں راجہ ناصر صاحب. راجہ ناصر صاحب. اچھا. راجہ ناصر صاحب جو سیاستدان ہیں یا یہ کوئی اور دوسرے؟ نہیں، یہ اور ہیں. یہ راجہ ناصر سپریم کورٹ سوسائٹی کے جو ہے نا، یہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سپریم کورٹ کے اندر ملازم بھی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو آپ نے یہ سارا اتنا بڑا اسکیم ہو گیا آپ کے ساتھ، چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا آپ نے؟ سر میں نے ان کے دفتروں کے چکر لگائے، پھر ان پہ
کہاں کہاں نہیں گیا میں. انہوں نے ابھی تک مجھے یہ چکر دے رہی ہیں کہ جی کر لیتے ہیں. پھر میں نے ان کے اوپر FIR کروائی. آپ نے باپ اور بیٹے پہ. عاقف اسرار ان کا کمپنی کا CEO ہے اور اسرار احمد افضل جو ہے ڈائریکٹر ہے. ان کے خلاف FIR کرائی. پھر انہوں نے ایک سالس کو ڈال لیا بیچ میں. جب ان کی یہ بری ضمانت تھی عاقف اسرار کی, انہوں نے سالس کو ڈالا اور ریٹرن میں مجھے دیا کہ جی ہم رؤف صاحب کے تمام پلاٹس دیتے ہیں, آپ ہماری ضمانتیں کرا دیں. میں نے وہاں جا کے جج صاحب کو بیان دیا کہ ہمارا کمپرومائز ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے دھوکہ دے دیا مجھے. پھر مجھے چکر پہ چکر لگوائے. پھر ایک سالس مقرر ہوا, ادھر ریٹر لکھ کے دیا انہوں نے کہ ہم معاملہ حل کرتے ہیں. اس کے باوجود وہاں سے بھی مکر گئی ہے. اس سے بھی پھر سالس نے مجھے بیان حلفی دیا کہ جی آپ اس کی کینسلیشن لگائیں. تو جناب والا میں نے پھر کینسلیشن لگائی. پھر جج صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ نے خود کمپرومائز کیا ہے نا, کورٹ کے اندر نہیں کیا, کورٹ سے باہر انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا, تو آپ جانے اور یہ جانے. اس بیس پہ ان کی ضمانت ہوئی سر. اچھا. ہاں جی. نہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا کہ آپ نے پلاٹ لیے ہیں عاقف اسرار افضل اور عاقف اسرار دونوں سے. ہاں جی. ان کی ہے پرائیویٹ کمپنی مارشل کنسٹرکشن مینجمنٹ. مارشل کنسٹرکشن مینجمنٹ. آپ نے پلاٹ لیے ان سے. تو یہ سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو صدر اور جنرل سیکرٹری نیب سے دور ہیں, انہوں نے آپ کے ساتھ کیا واردات کی؟ سر یہ اس طرح ہوا ہے کہ مارشل کنسٹرکشن مینجمنٹ اور سپریم کورٹ سوسائٹی کا ایک JV ایگریمنٹ ہے, جس کے تحت یہ ہمارے مختلف لوگوں سے پیسے لے کے زمین دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ان کو الاٹمنٹ ملتی ہے. 35% پلاٹس ملتے ہیں, وہ اوپن ہوتے ہیں, وہ ہم ان سے خریدتے ہیں. جب میں نے سوسائٹی کے اندر لیگل نوٹس ڈال دیا, اسٹے آرڈر ڈال دیا, اس کے باوجود میرے پلاٹ ٹرانسفر کیوں ہو رہے ہیں, پھر میں نے ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگائی ہوئی ہے. سپریم کورٹ سوسائٹی پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہوئی ہے. اس کے یہ ہے سر ایڈیشنل سیشن جج ہیں عامر ضیاء صاحب کی کورٹ میں, یہاں پہ اسلام آباد. وہ چل رہی ہے ابھی. صحیح ہے, ابھی وہ چل رہی ہے. تو نیب کو بھی درخواست دیکھیں, 50 کروڑ سے زیادہ کا معاملہ ہے. میں نیب میں بھی اپلیکیشن میری تیار ہے, چیف جسٹس صاحب کی بھی تیار ہے, FIA میں بھی میں جا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ لوگوں کا پیسہ ہے, یہ ایسے حق مار نہیں سکتے کسی کا. لیکن مجھے ایک بات میں ہر فورم پہ جاؤں گا انشاءاللہ. عبدالرؤف صاحب ایک بات بتائیے, 54 کروڑ تو وہ جو آپ نے اپنی جیب سے دیا ہے, لوگوں کا پیسہ, مختلف لوگوں کا پیسہ, لیکن تھرو آپ کی گیا نا, تھرو میرے گیا. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں پلاٹوں کی قیمت 40-50 لاکھ روپے فی پلاٹ بڑھ گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر آپ کا 40 لاکھ تو ان کی طرف نہ بقایا ہوا نا. اگر ان کی قیمت دیکھی جائے تو یہ تو 1 ارب کے قریب بن جاتی ہے. پھر یہی تو بدنیتی ہوئی ہے نا سر, یہی تو میں بتانا, اسی وجہ سے تو اس کا اور میرا جو ہے یہ جھگڑا ہوا ہے. پھر کیس آپ کا 54 کروڑ کا تو نہیں نا, 54 کروڑ تو وہ آپ کو ہنس کے واپس دے دیں گے. 54 کروڑ تو اصل ہے نا, اس کے علاوہ جو پروفٹ ہے وہ تو الگ ہے. یہ مجھے پیسے نہیں چاہیے 54 کروڑ, مجھے میرے 100 پلاٹس چاہیے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے. ایگریمنٹ ایگزیکیوشن چاہیے مجھے. وہ جو چیف جسٹس پاکستان کو جو لیٹر لکھا ہے, نیب کو جو لیٹر لکھا ہے, اس کی کاپیاں ہیں نا؟ جی بالکل ہے میرے پاس, بالکل موجود ہے. اور پھر چیف جسٹس کی طرف سے یا نیب کی طرف سے یا چیئرمین نیب کی طرف سے آپ کو, اچھا جی, صاحب کے نام یہ لکھا ہے, اور اسی طرح اپلیکیشن چیف جسٹس صاحب کو بھی ہے, FIA میں بھی دی ہے. ادھر سے کوئی جواب آیا آپ کا؟ نہیں ابھی تک نہیں آیا, وہ پروسیس میں. کتنا عرصہ ہو گیا یہ لیٹر لکھا؟ ابھی میں نے ریسنٹلی دی ہے, کیونکہ انہوں نے میرے خلاف جھوٹی FIR کروائی ہے پنڈی کے اندر. ہاں, وہ FIR کیا کروائی؟ وہ FIR انہوں نے 324 کی کروائی ہے. اچھا, یعنی کہ ارادہ قتل. اور جس جگہ پہ انہوں نے کروائی ہے فتح جنگ میں, وہ کسی نامی گرامی شخص کے تھرو کروائی ہے انہوں نے, اور پیسہ بھی دیا ہے اس تھانے میں. اور میں اس موقع پہ موجود ہی نہیں تھا. CCTV فوٹیج سے یہ بات ثابت ہے کہ میں اس وقت F11 مرکز میں برننگ برونی پہ تھا, اور اس کے بعد میں نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی ہے, وہاں بھی CCTV فوٹیج تھے. وہ یہ تمام چیزیں ہم نے جا کے SSP انویسٹیگیشن ملک ناصر صاحب کو دی ہیں پنڈی میں, اور انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے ہماری, ورنہ ان لوگوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا. نہیں تو وہ جو FIR ہوئی ہے ملک ناصر صاحب کو, جو پنڈی والے ہیں ہمدانی صاحب, ان کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنا چاہیے. انویسٹیگیشن ہوئی ہے, کتنے پیسے لے کے FIR ہوئی ہے یہ انویسٹیگیشن؟ سر یہ تو انڈر دی ٹیبل بات ہوئی ہے نا, یہ تو تھانہ نیو ایئرپورٹ میں ہوئی ہے. سر جب RPO یا CPO بلاتا ہے نا SHO کو, جی, اور وہ اپنے روایتی طریقے سے پوچھتا ہے نا کہ 10 کنّے لے کے واردات کی ہے, 10 کنّے دی FIR بیچی ہے, بالکل, تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مائی باپ ہے, تو فوراً بتا دیتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ ہیلپ کی ہے, ہماری گرفتاری زیر التوا کر دی, اور فیئر طور پہ انہوں نے کہا انویسٹیگیشن کی جائے, کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوگی. انہوں نے ہمارا پورا ساتھ دیا ہے. اچھا, اس دن ہم نے کہا کہ ہمیں میرٹ پہ کام. جی, ایک تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ تھے نہیں,
لیکن فتح جنگ میں جو FIR ہوئی ہے اس دن بندہ وہاں پہ کوئی قتل ہوا بھی تھا یا ویسے ہی کوئی؟ نہیں قتل نہیں ہوا، انہوں نے خود ہی فائر مار کے اپنے کسی بندے کے بازو پہ، کوئی فریکچر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف یہ جھوٹا واردات بنائی، وقوعہ بنایا گیا، صحیح، اپنی گاڑی پہ خود ہی انہوں نے فائر کی ہیں۔ اس کے اوپر آپ یہ اچھی بات ہے کہ راولپنڈی پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کو ایک لیٹر چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھنا چاہیے، بالکل میں چیف جسٹس لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ یہ معاملہ جو ہے وہ یہ اسلام آباد سے متعلقہ ہے، اسلام آباد سے، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اسلام آباد میں بھی انہوں نے بہت FIR کروانے کی کوشش کی ہے، جو کہ ان کی یہاں پہ دال نہیں بنی، اس کے بعد یہ پنڈی گئے۔ بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب۔ تو ناظرین یہ دیکھا آپ نے کہ میں تو پہلے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے حوالے سے پروگرام کرتا رہتا ہوں اور سچ سامنے لانے کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ شیر افغان صاحب جن کو میں جانتا ہوں اگر تو وہی ہیں تو ان سے بھی میری درخواست ہے کہ جناب آپ اپنا موقف دیں، پھر جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں میری ان سے بھی، صدر سے بھی، نائب صدر سے بھی گزارش ہے کہ جناب ادھر آ کے اپنا کیمرے پہ آ کے اپنا موقف دیں کہ اصل صورتحال کیا ہے، اصل بات ورنہ تو دیکھیں جو چیزیں جو عبدالرؤف بھائی نے ہمیں دکھائی ہیں وہ سچ ہیں، اور پھر جھوٹی FIR آپ نے کروا دی فتح جنگ میں۔ نثار افضل صاحب سے میرا خیر کو اتنا میں نے ان کو ورتا نہیں ہے، سنا ہی ہے، وہ کہتے ہیں بڑا سرمایہ دار آدمی ہے، لیکن سرمایہ دار آدمی کے بیٹے جو ہیں ان کو کیا اتنی طمع اور لالچ پڑ گئی کہ جب آپ کا معاہدہ ہے تو آپ بندے کو 100 پلاٹ دیں، اس نے کون سا گھر رکھنے ہیں، اس نے بھی لوگوں سے پیسے لے کے آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر ایک بڑی کوئی انویسٹیگیشن ٹیم بنوائیں اور اس پوری سوسائٹی کے جتنے عہدیدار ہیں شیر افغان سمیت سب کی تلاشی لی جائے کہ یہ سوسائٹی بنی کب تھی اور اس کے بعد کس کس کے اثاثوں میں خوفناک اضافہ ہوا ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور جہاں تک معاملہ ہے اسرار افضل کا اور عاقف افضل کا، اس بارے میں بھی چھان پھٹک ہونی چاہیے۔ درخواست تو ویسے میرے بھائی نے DGFIA کو بھی دی ہوئی ہے، نیب کو بھی دی ہوئی ہے، اور یہ کیس جو ہے 50 کروڑ سے تو زیادہ کی ہے۔ نیب اگر اس معاملے کو دیکھے تو پھر تو بڑی زبردست بات ہے۔ کہیں اور بیچارے جو ہیں جن کو انہوں نے پلاٹ بیچے ہوں گے لیکن پلاٹ کی قیمت بڑھنے کے بعد انہوں نے ان کو ملنا ہی چھوڑ دیا ہوگا، اور ان کی طریقہ وار جات جو ہے نا، ان کے یہ جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے یا دوسرے جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے، میں نے تو کتنی پروگرام کیا ہے، یہ کنگڈم ویلی نے کس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے عوام کو، پھر روڈن انکلیو والوں نے لوٹا ہے، اور اس کے بعد کرتے یہ کیا ہیں، جن کو یہ پلاٹ بیچتے ہیں پھر ان سے ملتے نہیں ہیں، یا تو ان کا فون نہیں اٹینڈ کرتے یا ان کا فون بلاک کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ایک گارد پوری اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیوں سے لے کے، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی متاثرہ فریق ان کو ٹچ بھی نہ کرے، ان کے پاس بھی نہ آئے، اور اندر بیٹھے ہوتے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں، متاثرین باہر کھڑے ہوتے ہیں، جو ہی وہ کہتے ہیں کہ جی باہر فلاں ملنے کے لیے، ان کو کہتے ہیں جی اس کو بیٹھے میٹنگ چل رہی ہے، اور پھر اس کے پیچھے ایک انہوں نے خفیہ دروازہ رکھا ہوتا ہے جہاں ان کی پجیرو کھڑی ہوتی ہے، اب متاثرہ سامنے بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جو ٹھگز ہیں وہ پچھلی گیٹ سے نکل کے اس میں بیٹھ کے پجیروں میں یہ جا پہنچا۔ یہ عبدالرؤف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو ہماری چیف جسٹس آف پاکستان سے خاص طور پہ التجا ہے کہ یہاں سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے بھی پلاٹ ہیں، اسلام آباد کی بیوروکریسی کے بھی پلاٹ ہیں، اور یہ ایک بڑا اہم کیس ہے۔ 54 کروڑ روپے ایک شخص نے دیا ہے، 100 پلاٹوں کا سودا ہوا ہے، تو اب وہ کمپنی جو ہے، مارشل کمپنی جو ہے، وہ کیوں بدنیت ہو گئی ہے؟ یہ چیف جسٹس آف پاکستان میرا خیال اگر از خود نوٹس لے لیں تو 5 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہاں پہ پولیس بھی بلا لیں، FIA بھی بلا لیں۔ تو مجھے اتنا امید ہے پوری کہ اسرار افضل اور عاقف افضل جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر کھڑے کھڑے اس مسئلے کا حل کر دیں گے۔ شمشاد مانگٹ اور جناب عبدالرؤف صاحب کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔